بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتائیں گے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تو وہاں کیا ہوا۔ بنی اسرائیل نے کئی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے الگ سے شریعت چاہیے تاکہ ہم اس پر چل سکے اور اس پر عمل کر سکے، تبھی ہم اللہ کی خوشی حاصل کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، حکم ہوا کہ طور پہاڑ پر جاؤ اور 30 روزے رکھو، پھر تمہاری عرض قبول کی جائے گی اور تمہارا مقصد حاصل ہوگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ کی طرف چلنے سے پہلے انہوں نے قوم کو نصیحت کی، انہیں بھلی باتیں بتائی اور اپنے پیچھے حضرت ہارون کو خلیفہ بنایا کہ میرے آنے تک لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کو کہتے رہنا، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے نئی شریعت دے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے جدا ہوئے۔ ان کے بعد بنی اسرائیل کے 70 سردار بھی تھے، وہ سب کے سب طور پہاڑ پر پہنچ کر اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ ان لوگوں نے 1 مہینے کے روزے بھی رکھے۔ جب وعدے سے زیادہ دن گزرنے لگے تو بنی اسرائیل کو پریشانی شروع ہوئی، آپس میں سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ ان میں ایک سامری کا آدمی بھی تھا، بولا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تم سے دکھی ہو کر گئے ہیں، تم لوگوں نے ان کے حکم کے خلاف قبطیوں کی لاشیں پر سے سامان اتارے تھے اور ان کے منع کرنے سے رکے بھی نہ تھے، اس لیے وہ تم لوگوں سے الگ ہو گئے ہیں کہ تمہاری نافرمانی سے کہیں عذاب نہ آ جائے۔ اگر تم وہ مال پھینک دو تو شاید وہ تم سے خوش ہو جائے۔ پھر انہوں نے جو چلانے لائق مال تھا جلا دیا اور جو جلانے لائق نہ تھا وہ سامری کے حوالے کر دیا، اس لیے کہ وہ سوناری کا کام کرتا تھا۔ سامری نے تمام سونا چاندی گلا کر گائے کا ایک بچھڑا ڈالا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کی خاک جو فرعون کے ڈوبتے وقت اس نے لے لی تھی وہ بچھڑے کے پیٹ میں ڈالی۔ اسی وقت اس بچھڑے نے آواز کرنی شروع کر دی۔ سامری کا عقیدہ بگڑ گیا، وہ ہر ایک سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ بچھڑا خدا ہے، خدا ورنہ وہ گلے ہوئے سونے چاندی کی مورتی بولتی کیسے؟ اب تو اسی کو پوجو، اس کے آگے ماتھا ٹیکو، جو کچھ مانگنا ہو اسی سے مانگو۔ بنی اسرائیل سامری کے چکر میں آ گئے، وہ اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ صرف 12 آدمی ایسے بچے تھے جو اس گندی حرکت سے ان لوگوں کو منع کرتے تھے اور پھر انہیں ملامت کرتے تھے۔ حضرت ہارون نے تو لوگوں کو بہت سمجھایا لیکن سب سنی انسنی کر دی۔ حضرت موسیٰ کو ان باتوں کی خبر نہ تھی، وہ تو وہاں طور پہاڑ پر شریعت لینے گئے تھے۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو ایک کالا بادل پیدا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر سے غائب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو باتیں کرنے کا شرف حاصل ہوا اور اس نے 10 تختے تورات کے عنایت فرمائے۔ جب پردہ اٹھ گیا تو 7 کے 70 آدمیوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ محنت اس لیے کی تھی کہ ہم بھی اللہ کا کلام سنیں اور سب قوم کے سامنے گواہی دے۔ پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اسی وقت ایک بہتا بادل پیدا ہوا اور اس نے حضرت موسیٰ کو 70 آدمیوں کے ساتھ چھپا لیا۔ ان سب نے اللہ کا کلام سنا۔ جب پردہ اٹھا تو آپس میں جھگڑنے لگے کہ ہم صرف کلام سننے سے ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ کلام کرنے والوں کو نہ دیکھ لے۔ حضرت موسیٰ یہ سن کر دنگ رہ گئے۔ اس وقت پھر ایک کالا بادل پیدا ہوا اور زلزلہ شروع ہو گیا، بجلی کڑکنے لگی، سب دیدار کے مانگ کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، الہی تو ہی گمراہ کرنے والا ہے اور تو ہی ہدایت کرنے والا ہے، اگر تو نے انہیں کلام سننے کا لوب نہ دیا ہوتا تو وہ دیدار کی ہمت بھی نہ کرتے۔ اب اگر میں تنہا اپنی قوم والوں کے پاس جاؤں گا
تو مجھ پر ان کے خون کی تہمت لگائیں گے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول کر لی، ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ سب نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور حضرت موسیٰ کی نبوت کی تصدیق بھی کی۔ وہاں سے رخصت ہو کر جو قوم میں پہنچے تو یہاں عجیب تماشا دیکھا کہ بچھڑے کے آگے ڈھول بجاتے ہیں اور لوگ ناچتے اور اسے سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ مارے غصے کے سرخ ہو گئے، تورات کے تختوں کو ڈال دیا۔ بھائی پر بھی بہت بگڑے، ان کی داڑھی اور سر کے بال کھینچ لیے۔ انہوں نے مجبوریاں گناتے ہوئے کہا، بھائی مجھ پر جنگ ہنسائی مت کرو، میری داڑھی اور سر کے بال نہ کھینچو۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا تھا لیکن مجھے کمزور جان کر میری بات نہ مانی، وہ تو میری جان مارنے پر اتارو ہو آئے تھے۔ پھر جب حضرت موسیٰ کا غصہ تھما تو تورات کے تختوں کو اٹھا لیا اور بچھڑے کی پوجا کرنے والوں سے کہا کہ اللہ نے مجھ کو کتاب دی ہے اور اپنا وعدہ پورا کیا ہے، لیکن تم نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف عمل کیا ہے۔ سب نے ایک منہ ہو کر کہا کہ ہم کو سامری نے گمراہ کیا ہے۔ جب سامری سے پوچھا گیا تو وہ بولا، میرا نفس مجھ کو یہاں تک لایا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو جان سے نہیں مارتا، لیکن جب تک تو اس دنیا میں زندہ رہے خدا کرے تیری کسی سے جان پہچان نہ رہے اور کوئی بندہ تیرا ساتھ نہ دے، آخرت میں خدا تجھے جہنم کا عذاب نصیب کرے۔ پھر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے غلطی کی معافی چاہی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ توبہ تمہاری یہ ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے وہ دو جانوں بیٹھ جائے اور جنہوں نے نہیں کی وہ ان کو قتل کرے۔ اس حکم کو سن کر سب بے قرار ہو اٹھے۔ بہتوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے تو بچھڑے کو پوجا نہیں، ہم کیوں اپنے کو قتل کرائے۔ حکم ہوا کہ اس بچھڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں ڈال دو اور تم سب لوگ اس دریا کا پانی پیو۔ سب نے پانی پیا۔ جنہوں نے بچھڑے کو نہیں پوجا تھا اس پر کوئی نشانی نہیں ظاہر ہوئی، اور جنہوں نے پوجا تھا ان کی زبان پر پیلے پیلے داغ پڑ گئے، رنگ سب کا پیلا ہو گیا۔ پھر ان سب نے کفن پہنے، وصیتیں کی اور قتل گاہ کو روانہ ہو گئے۔ اس وقت کا منظر دیکھنے کا تھا، ایک شور مچا ہوا تھا، چیخ پکار، آہ و بکا، اسرائیلیوں میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک ایسا کالا بادل آیا کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ یہ بادل اس لیے تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے، باپ بیٹے پر اور بیٹا باپ پر رحم نہ کھائے۔ جب قتل عام شروع ہوا اور ہزاروں اس واقعے میں مر گئے تو حضرت موسیٰ اور ہارون نے اللہ کے دربار میں عزیزی کے ساتھ عرض کیا، سب کی توبہ قبول ہوئی۔ اس طرح قتل کا یہ دور ختم ہوا۔